سرور کائنات خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ کہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل کہلائے۔ آپ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جانوروں، قوم در قوم، ملک در ملک، کریا با کریا، کو بکو، جو بجو، یہاں تک کہ بے جان اور نباتات کے لیے مثال بن کر آئے۔ سورۃ قلم میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قلم اور دوات کو اور اس کو جو ان کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، یعنی اس کے علاوہ ہم یہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیم اور عمل میں نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہے۔ اس ارشاد ربی کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ کے آنے سے عورت کو وہ مقام، وہ سایہ رحمت ملا کہ اس کو دنیا میں انسان کے حقوق سے مالا مال کیا گیا۔ لڑکیوں کو جو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، اس کا خاتمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر طبقے کے بچے کے لیے عام تھی، جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جو مایوسی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کے سر پر رحمت و شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی عورت یا غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سایہ ہی تھا کہ جب زید بن حارث کے والدین ان کو لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک حبشی کی آنکھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ ہیں۔ آپ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ سوائے آپ کے مجھ سے کوئی بھی اتنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، جبکہ وہ انتہائی بدشکل اور غریب تھا، لیکن اپنے کردار سے اس پر سایہ فگن آئندہ دنیا کے لیے یہ مثال قائم کی کہ کسی کو کمتر نہ جاننا۔ آپ کا کردار قیدیوں کے لیے بھی بے جا مثال تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے کہ ان میں آپ کے چچا عباس بھی تھے۔ رسیاں چونکہ مضبوطی سے بندھی تھی اس لیے وہ کرا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ عباس انتہائی آرام دہ زندگی میں پلے بڑے ہیں، ان سے یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس عالم میں حضور انتہائی بے چین اور پریشان تھے کہ ان کے کرہانے کی آواز بند ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ہم نے ان کی رسیاں آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کی نظر ایک اونٹ پر پڑی جو بے حد کمزور تھا۔ آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ دیکھو تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، دیکھیے آپ کی سیرت کی نرمی کا بلند پایہ معیار کتنا حسین ہے کہ جانوروں نے آپ کی طرف دیکھا تو صرف آپ نے نہ صرف اس کے چارے کا انتظام کیا بلکہ اس کے مالک سے کہا کہ اس کا خیال رکھا کریں۔ اس کے علاوہ ایک بار حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور چچا کی بیٹیاں ہیں۔ اس بات کا ذکر حضرت صفیہ نے حضور سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی میانہ روی نے انتہائی حکمت عملی سے کام لیا اور کہا کہ تم نے کہنا تھا کہ تم مجھ سے کیسے افضل ہو سکتی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خاوند ہارون میرے والد اور موسیٰ میرے چچا ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی بیوی اپنے آپ کو
کمتر سمجھیں۔ یہ تمام اخلاقیات تو جانداروں کے لیے تھیں، مگر نباتات بھی آپ کی اطاعت میں جھک جاتے تھے، آپ کی رحمت اور شفقت سے محرومی کو محسوس کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جس درخت کے سایہ میں آپ خطبہ دیتے تھے وہاں ممبر تعمیر ہو گیا، تو آپ نے خطبہ دینے کے بعد کہا کہ آج یہ درخت اداس ہے اور رو رہا ہے، یعنی یہ نظارہ آپ نے کشفی حالت میں دیکھا۔ پس آپ کی سیرت ہر خاص و عام کے لیے تھی۔ آپ کی بلند پایہ سیرت کا اعتراف نہ صرف ماننے والوں نے کیا بلکہ غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کتبے پر ایک عبارت کندہ ہے جس پر نمبر وائز دنیا کے 10 انسان کامل آدمیوں کے نام لکھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کندہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت غیروں کی نظر میں بھی بہت معتبر ہے۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب ہیروز لکھی ہے۔ یہ انگریز مصنف لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا ہیرو ہے کہ اگر وہ طیب کے میدان میں جاتا تو اول، سپہ سالاری کے میدان میں جاتا تو اول، اگر سائنسدان یا فلسفی ہوتے تو غرض کہ دنیا کا کوئی بھی میدان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے ہوتے، اور اس نے آپ کو انسان کامل اور ہر میدان میں اول کہا ہے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، مگر جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کیا تعلیم دیتا ہے اور کیا اس نے بھی تمہارے ساتھ کوئی بدعہدی یا غداری کی ہے، تو ابو سفیان کی زبان سے اس کے سوا کچھ الفاظ نہ نکل سکے کہ وہ بت پرستی سے روکتا ہے اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور اس نے آج تک ہمارے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی۔ یہ وہ آپ کی سیرت کے تمام پہلو ہیں جن کو غیروں، اپنوں، دوستوں، ساتھیوں اور غلاموں نے غرض کے ہر ایک نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ 20ویں صدی کی چکا چوند چاندنی سے متاثر ہونے کی بجائے آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اسلام کے جھنڈے کو آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلند کریں۔ خدا ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔